الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بہت ساری نعمتیں اور اس کے احسانات ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو خصوصی طور پر وہ عطا کی گئی ہے، مگر بندے کو اس کی اہمیت کا، اس کے مقام کا، اس کی شان کا، اس کی فضیلت کا، اس کی قیمت کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی کئی لوگوں کے پاس کئی ساری قیمتی چیزیں ہوتی ہیں
جس کے پاس ہوتی ہے اس کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر جو اس کی قدر جانتا ہے اس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو قیمتی سے قیمتی نعمتیں ملی ہیں، ان میں ایک عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بیٹے دیے ہیں اور کچھ کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اولاد کی قدر ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد کی قدر اس سے پوچھئے جس کو اللہ نے اولاد دی تھی اور اس سے واپس لے لی۔ اولاد کی قدر اس سے پوچھئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے مگر اولاد نے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں یہ دونوں ہی عظیم نعمت ہیں، مگر دونوں کا مقام بالکل الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی جو حقیقی اور سچی بادشاہت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ بادشاہ ہے اور یہ ملکیت اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ قادر ہے، وہ بادشاہ ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اولاد کے اندر بیٹیاں عطا فرماتا ہے، یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اولاد کے اندر اس کو بیٹوں کی نعمت سے نوازتا ہے، ان کو بیٹے عطا فرماتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عطا فرماتا ہے، یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، اس کو بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ اور اللہ کی جو مرضی ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی جو ترتیب رکھی ہے، اس ترتیب کو اگر دیکھا جائے، عرب کے اس معاشرے میں جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اس معاشرے کے اندر جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جس کے گھر میں بیٹی جنم لیتی تھی وہ شرمندہ ہو جاتا تھا۔ یہ عرب کا معاشرہ تھا اور دور جاہلیت تھا۔ اس دور میں جو قرآن نازل ہوا، اللہ نے جو اس کے بیان میں ترتیب بیان فرمائی، اس میں پہلے ذکر بیٹی کا کیا، بیٹے کا ذکر بعد میں کیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر بیان کے اندر حکمت ہوتی ہے، اور اللہ نے یہاں پر یہ بیان فرما کر اس چیز کو واضح کر دیا کہ عرب کے معاشرے کے اندر دور جاہلیت میں ان لوگوں کی نظروں میں جس چیز کی قدر و قیمت تھی ہی نہیں، جس کو وہ حقیر سمجھتے تھے، اللہ نے بیان کے اندر اس کو پہلے مقدم کر کے ذکر فرما کر واضح کر دیا کہ جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، اللہ نے اس کو بیان کے اندر بھی مقدم رکھا ہے، اللہ نے اس کو پہلے بیان کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کی سوچ پر پڑے ہوئے جو پردے ہیں وہ پردے ہٹا دیے جائیں اور ان کو اس چیز کا احساس دلا دیا جائے کہ تم عرب کے معاشرے میں دور جاہلیت کے اندر جس سوچ کے حامل ہو، تمہاری یہ سوچ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے،
بیٹے دینے ہیں یا بیٹیاں دینی ہیں۔ مگر عرب کا جو معاشرہ تھا اس کی جو سوچ تھی قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، اس دور جاہلیت میں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اور اس کو اطلاع دی جاتی کہ تیرے گھر میں بچی نے جنم لیا ہے، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، یعنی اس کے چہرے پر رونق ہی ختم ہو جاتی۔ وہ جو چہرے پر ایک تازگی اور رونق تھی، اس خبر کو سنتے ہی وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر غصے کی کیفیت کے اندر ہوتا، شرمندگی کے اندر ڈوب جاتا کہ یہ میرے گھر میں کیا ہو گیا، میرے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے لوگ کیا کہیں گے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کے گھر میں تو بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یتوارا من القوم، قوم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ کسی سے سامنا نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ سنا ہے، خبر ملی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لوگوں سے میل جول چھوڑ دیتا، لوگوں سے سامنا کرنا چھوڑ دیتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ لوگ یہی بات میرے سامنے دہرائیں گے۔ عرب کے معاشرے کے اندر یہ سوچ تھی لوگوں کی، جو کہ ان لوگوں کا دور جاہلیت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، نبوت عطا فرمائی، انسانیت ان کو بتلائی کہ انسانیت نام کس چیز کا ہے۔ تمہارے اندر جو مردوں اور عورتوں کا جو فرق پایا جاتا ہے، یہ سوچ اللہ کے دین کے بالکل خلاف سوچ ہے۔ اللہ نے کچھ حقوق مردوں کو دیے ہیں، کچھ عورتوں کو دیے ہیں۔ آج عورتوں کو جو حقوق ملے ہیں وہ حقوق اللہ نے دیے ہیں، اس دین کی برکت سے ان کو ملے ہیں، مگر وہ تو دور جاہلیت تھا، لوگوں کی اصلاح کی ضرورت تھی۔ مگر آج جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اس امت محمدیہ میں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں، ان کی سوچ جاہلانہ کیسے ہو گئی؟ مسلمان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آج کے اگر کسی مسلم گھرانے میں اگر ایسی خبر کوئی سنے، دیکھے، پڑھے اور معلوم ہو کہ آج کے مسلم گھرانوں کے اندر بھی بیٹی کے متعلق یہی تصور پایا جاتا ہے جو دور جاہلیت کے اندر، عرب کے اندر پایا جاتا تھا، تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آج کے مسلم معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ اس سوچ اور ذہنیت کے حامل ہیں جن کی سوچ عرب کے معاشرے کے جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، ان کے پاس شعور نہیں تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا نبوت کا کہ ان کو کوئی سمجھا سکے یا بتا سکے۔ آج کے لوگوں کے پاس یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر سوچ ویسی ہے تو یہ عرب کے معاشرے کے جاہلوں سے بھی بدتر مسلمان ہے جو اس سوچ کا حامل ہے۔ مگر یہ سوچ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کی ایک جڑ ہوتی ہے۔ آج کے مسلم معاشرے کے اندر نوجوانوں کو تباہ کرنے کی جو فیکٹریاں ہیں وہ گھروں کے اندر دیکھے جانے والے ڈرامے اور ان کی فلمیں ہیں۔ ان ڈراموں کے اندر ایک بیٹی جو کسی گھر میں جنم لیتی ہے، اس گھر کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں کم کی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے کہ اس گھر میں بیٹا نہیں پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہاں سے لوگوں کی سوچ تبدیل ہوتی ہے، اور وہ اولادیں جو یہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں پھر وہ جوان ہوتے ہیں، جب حقیقت میں ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو اپنے گھروں میں وہی وہ ڈرامے چلاتے ہیں جو انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں بیٹی کو ناپسند کرنے کی جو روش ہے یہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ گویا کہ مسلمان دور جاہلیت کی وہ باتیں جو ان میں پائی جاتی تھیں، آج ان مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں دن بدن بڑھ رہی ہیں اور پیدا ہو رہی ہیں۔
بہت سارے گھرانوں میں بیٹی کے پیدا ہونے پر شوہر اپنی بیوی پر جسمانی تشدد کرتا ہے، اس کو ذہنی اذیت دیتا ہے، اس کو کوستا ہے، اس کو تانے دیتا ہے، جیتے جی اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، مجھے بیٹا چاہیے تھا، اور بیوی کی زندگی کو وہ جہنم بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ سب معاشرے کے اندر معمول بن چکا ہے۔ یہ طلاقوں کی جو شرح بڑھ رہی ہے، طلاقوں کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو بیٹا چاہیے تھا، بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور پھر اگر اس کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے تو یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک مرد کی یہ جو سوچ بنتی ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے، اس کی سوچ کے پیچھے ایک عورت ہی کا کردار ہوتا ہے، یا ماں کا کردار ہوتا ہے یا بیوی کا کردار ہوتا ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے، اور بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے بھی بیٹا ہی چاہیے۔ اب ان دونوں کی جو سوچ ہے کہ بیٹا چاہیے، اس مرد کی بھی یہی سوچ بن جاتی ہے کہ ہاں بیٹی نہیں، بیٹا ہی چاہیے۔ اور جب ان کی سوچ یہ بنی ہوئی ہو، وہ خواب دیکھ رہے ہوں کہ بیٹا پیدا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ویسا ہوگا، شیخ چلی کی طرح عمارت کھڑی کر دیتے ہیں، اور جب بچی پیدا ہوتی ہے تو سب حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بیٹے کا سوچا ہوا تھا۔ وہی مرد اپنی بیوی کا دشمن بن جاتا ہے، اپنے گھر کو برباد کرتا ہے، اپنی پیدا ہونے والی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے مارنے پر وہ تل جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ آج کے معاشرے میں کوئی نئی چیز یا نئی بات نہیں ہے، اخبارات کے ذریعے سے ہم پڑھتے تھے، اور آج ہر بندے کی جیب کے اندر جب چاہے وہ خبریں سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں ہیں وہ رپورٹیں اور خبریں اس کے ساتھ ہیں۔ مگر دیکھیے کہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے بھی بیٹا ہی چاہیے تھا۔ کئی دفعہ ہاسپٹل میں بچی پیدا ہوتی ہے اور وہ ماں اپنی بچی کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ کئی دفعہ ماں پیدا ہونے والی بچی کو گاڑی میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ کئی دفعہ یہ معصوم بچے کچرے کے ڈھیر سے ملتے ہیں۔ یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ جہاں مرد غلط ہیں وہاں عورتیں بھی غلط ہیں۔ مردوں کی ذہنیت عورتوں نے خراب کی ہے۔ اگر یہ مرد کو احساس دلاتی کہ بیٹی کتنی بڑی نعمت اور رحمت ہے تو مرد کی یہ سوچ نہ بنتی۔ اولاد کو جنم کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے یا عورت دیتی ہے؟ مرد شادی کس سے کرتا ہے؟ عورت سے کرتا ہے یا مرد سے کرتا ہے؟ اگر عورتیں نہ ہوتی تو یہ معاشرہ نہ ہوتا، اور کوئی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا اگر وہ ایک ہی جنس پر ہو، چاہے وہ اکیلی عورتیں ہوں یا وہ اکیلے مرد ہوں۔ اکیلے مرد بھی کچھ نہیں ہیں، وہ معاشرہ نہیں ہے۔ اکیلی عورتیں بھی کچھ نہیں ہیں، وہ معاشرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ایک دوسرے کی ضرورت بنایا۔ یہ سوچ جاہلانہ سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو، اس پر کوئی بھی اٹھ کر یہ اعتراض کرے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے تھا، مجھے یہ چاہیے تھا۔ اگر مرد اپنی بیوی پر یہ ظلم کرتا ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا، تو پھر مرد کو چاہیے تھا نا کہ وہ بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا، پھر بیٹے کا ہی بیج ڈالتا تاکہ بیٹا ہی پیدا ہوتا۔ اس میں قصوروار تو مرد ٹھہرتا ہے۔ مگر آج کے معاشرے میں جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں مسلمان اپنی ہی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ جو قوم اپنے نسلوں کو تباہ کرتی ہے اس قوم کا مستقبل کچھ نہیں ہوتا، ان کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔
اور عرب کے دور جاہلیت کے معاشرے نے یہی ثابت کیا ہے کہ جب تک وہ اپنے اس راستے پر تھے ان کا مستقبل تاریک تھا، اور جب انہوں نے اپنی سوچ کو بدلا، دین کا علم آیا، ان کا مستقبل روشن ہو گیا۔ اور یہ صرف ہو سکتا ہے دین اسلام کی تعلیمات سے، اور دین اسلام ہی ہمارے لیے بہترین رہنما ہے جو ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ کی دین ہیں، مگر دونوں کی فطرت الگ الگ ہوتی ہے، دونوں کا مقام الگ ہے، دونوں کی شان الگ ہے۔ بیٹیاں باپ کے سر کا تاج بن جاتی ہیں، ان بیٹیوں کو دیکھو اپنے بھائیوں کا یہ سہارا بنتی ہیں، ان بیٹیوں کو دیکھو تو یہ اپنے بھائی اور باپ کا کیا ہوا کوئی بھی فیصلہ جو بیٹی کے خلاف ہوتا ہے، اس کے حق میں نہیں ہوتا، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ جو آپ کہہ دیں، بھائی جو فیصلہ کر دے، باپ جو فیصلہ کر دے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بیٹی کا حق ہے وراثت کے اندر، اگر باپ یا اس کا بھائی اس کو نہیں دیتے، وہ اس کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، مجھے باپ چاہیے یا مجھے میرا بھائی چاہیے۔ یہ دل کس کا ہے؟ ایک بیٹی کا۔ اور معاشرہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بیٹیاں ماں کے دکھ درد کے اندر یا باپ کے دکھ درد کے اندر یا بھائی کے دکھ درد کے اندر اس کی ہمنوا بنتی ہیں، اس کی دکھ درد کے ساتھی بنتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے اندر یہ نرمی رکھی ہے کہ باپ ظالم ہی کیوں نہ ہو، بھائی ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود وہ اپنے باپ اور بھائی کے گن گاتی ہے، ان کو نہیں چھوڑتی۔ اور آج کے معاشرے نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ عورت اگر ماں کے روپ کے اندر آتی ہے، اللہ نے اس کے اندر بڑی رحم دلی رکھی ہے۔ اور عورت کو جو مختلف روپ دیے گئے ہیں، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیوی کی صورت میں، ہر زاویے سے دیکھا جائے یہ رشتہ پیار کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ عورت نبھاتی ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے عورت ہی غلط ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ عورت کی سوچ غلط ہے، لیکن زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر نرمی رکھی ہے۔ کیوں؟ اس کو ماں بننا ہوتا ہے، اور ماں جو بچے سے پیار کرتی ہے وہ پیار باپ سے اس کو نہیں ملتا۔ آج کے معاشرے کے اندر جو سلوک مردوں کا عورتوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ بیوی کے ساتھ ہو یا بیٹی کے ساتھ ہو یا بہن کے ساتھ ہو، یہ سلوک دین اسلام پسند نہیں کرتا۔ دین اسلام جس سلوک کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہوگا جب ہمارے پاس دین کا علم اور دین کی تعلیم ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے مسلم معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اپنے گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے پر اتنا خوش نظر نہیں آتے جتنا وہ بیٹے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات اگر دیکھی جائیں تو لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ ہماری نسل کو چلائے گا، بیٹا نسل کو چلائے گا، تو یہ نسل چلے گی کس کے ذریعے سے؟ اس کو اس کی بیوی ملے گی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی کہ نہیں؟ وہ جو اس کی بیوی بنے گی وہ کسی کی بہن ہوگی کہ نہیں؟ تو اگر آپ نے عورت کو ہی غلط سمجھ لیا اور اس کا دشمن بن گئے تو پھر مرد اکیلے اپنی نسل کو چلا کے دکھائے جہاں کسی عورت کا کردار نہ ہو۔ امام احمد اور امام طبرانی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ذکر کی، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے کہ بیٹیاں بیٹے کے مقابلے میں زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہیں اور ان کو ناپسند نہ کیا جائے۔ اگر دیگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو آج کا معاشرہ بھی یہ بات ثابت کرتا ہے
کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی باپ سے اور بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، زیادہ خدمت کرنے والی ہوتی ہے، ماں کے زیادہ قریب ہو کر اس کا زیادہ خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔ اور اگر ماں انتقال کر بھی جائے تو اس گھر کے اندر جو بیٹی ہے وہ پورے گھر کو سنبھالتی ہے، اور یہ سارا کردار ایک بیٹی ہی ادا کر رہی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں جہنم کی آگ کے سامنے پردہ بن جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ من کان لہ ثلاث بنات، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، فصبر علیہن، اور اس نے ان پر صبر کیا کہ اللہ نے مجھے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَطْعَمَهُنَّ، وہ ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ، ان کا کھانا پینا لباس ضروریات ہر چیز کا خیال کرتا ہے کہ اللہ نے یہ مجھے دی ہیں، میری ذمہ داری ہے ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا۔ فرمایا کہ من جدتہ کن لہ حجابا یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا یہ اپنے باپ اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی اور اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنیں گی، بشرطے کہ وہ توحید پر قائم ہو، باپ توحید پر قائم ہو، مشرک نہ ہو۔ گناہگار تو ہر انسان ہو سکتا ہے، خامیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہو سکتی ہیں، مگر جس نے ان بیٹیوں کو پالا، ان کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، یہ بچیاں بھی دین پر قائم ہیں۔ اگر باپ کی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے تو یہ بیچ میں آڑ بن جائیں گی، سفارشی بن جائیں گی۔ ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو جنتی بنا دے گا۔ تو جنت میں جانے کا ذریعہ کون بنی؟ آپ کی یہ پیاری بیٹیاں، جن کو لوگ آج اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ بیٹیاں یہ گھروں کی زینت ہیں، یہ خوبصورتی ہیں، یہ پیار کی طلبگار ہوتی ہیں، یہ محبت کی طلبگار ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ جوان ہو جائیں، ان کی وہ پرورش کرے، ان کی وہ تربیت کرے، جب تک یہ اس کے گھر میں تھی، یعنی باپ کے گھر میں، شادی ہونے سے پہلے تک باپ کوئی کسر نہ چھوڑے، بہترین تعلیم تربیت کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا یہ اپنے والد کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو جب تک وہ ماں باپ کے گھر میں ہیں ان کی بہترین تعلیم اور تربیت اور پرورش کا انتظام کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ جتنا پیسہ لگا برباد ہو گیا، ہم تو کسی کے لیے ان کو پال رہے ہیں۔ اپنی سوچ کو بدلیے، آپ جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ان بیٹیوں کو پال کر پرورش کر کے یہ آپ کو جنت میں لے کر جانے والی بچیاں ہیں۔ اگر اچھی تعلیم ہے اور اچھی تربیت ہے، جنت کے راستے پہ چلیں گی اور آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ، فرمایا جس کی 2 بچیاں ہوں اس نے ان کو پالا پرورش کی یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئیں اور جوان ہو گئیں، پوری ذمہ داری نبھائی ان کی۔ فرمایا جب قیامت کے دن آئے گا، میں اور وہ بندہ جس نے ان بچیوں کو پالا اور پرورش کی، دونوں ایک ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، اور آپ نے اپنی ان 2 انگلیوں کو ایسے ساتھ ملایا، فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، میں اور وہ بندہ دونوں اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن۔ ان بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو پیغمبر کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ سوچ بدلنا ہوگی کہ بیٹیاں ہمارے اوپر بوجھ ہیں، یا ان پر جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ مال کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ دور جاہلیت کی سوچ ہے، گویا پیغمبر کا ساتھ چاہیے تو آج آپ کے گھر میں
اگر بیٹی موجود ہے اس کی بہترین تعلیم، تربیت، اس کی بہترین پرورش، اس کو دین کی تعلیم دلوانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نیک بن کر، اچھی بچی بن کر یہ پڑھے گی، زندگی گزارے گی، یہ آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آنکھوں دیکھا ایک واقعہ بیان کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس گھر میں ایک عورت آئی، اس عورت کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، تو میں نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی۔ اس نے ایک کھجور ایک بچی کو دی اور دوسری کھجور دوسری بچی کو دی، اور تیسری کھجور اس کے اپنے پاس تھی۔ بچیوں نے جلدی جلدی وہ کھجور کھا لی۔ جو کھجور ماں کے پاس تھی وہ اپنے منہ کی طرف لے کر ہی گئی تھی کہ بچیوں نے مانگ لی کہ ہمیں دے دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس عورت نے اس کھجور کو 2 حصوں میں کیا، اس کھجور کا ایک ٹکڑا ایک بچی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ وہ 3 کھجوریں اپنی دونوں بچیوں کو گویا کھلا دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کیا کہ آج میں نے ایسا منظر دیکھا کہ ماں خود بھوکی ہے اور اپنی بیٹیوں کو اس نے کھلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها، اللہ نے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا اور اس عمل کی وجہ سے کہ اپنی بچیوں کو پال رہی ہے جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتی ہیں، خود بھوکی رہ کر ان کو کھلاتی ہیں، یہ مائیں بھی اس حدیث کے مطابق یہ جنتی عورتیں ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو صحیح ایمان پر قائم ہیں۔ اگر وہ اس ایمان پر قائم رہتے ہوئے اپنی بچیوں کی پرورش کرتی ہیں، یہ عورتیں اسی عورت کی طرح انشاءاللہ جنت میں جانے والی ہوں گی۔ جہاں مردوں کی سوچ غلط ہے وہاں کچھ عورتوں کی سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر آج ضرورت ہے اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی۔ ہم عموماً معاشرے میں دیکھتے ہیں اگر کسی گھر میں بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہیں، بیٹا ماں باپ کے سامنے بہن کو ڈانٹتا ہے یا مارتا ہے تو ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر بیٹی نے اپنے بھائی کو ڈانٹا یا کچھ کہہ دیا تو ہم بیٹی کو ڈانٹتے ہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ یہ جو فرق پایا جاتا ہے کہ بیٹا جو بھی کرے ہم کچھ نہیں کہتے، مگر بیٹی نے کچھ بھی کیا تو ہم ڈانٹتے ہیں، دین اسلام اس فرق کی اجازت نہیں دیتا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بیٹا اور بیٹی ان دونوں کو ایک جیسا پڑھانا، سکھانا، تعلیم دینا، تربیت کرنا، اصلاح کرنا، دونوں کو برابر سرابر، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ اگر بیٹا بیمار ہو جائے تو ماں باپ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، بیٹا بیمار ہو گیا، اور اگر بیٹی بیمار ہو جائے تو اتنی فکر نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گی۔ گویا کہ یہاں پر جو سوچ کا فرق ہے یہ سوچ بدلنا ہوگی، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ دور جاہلیت کے جو جاہل لوگ تھے یہ ان کی سوچ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور یہ تربیت نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو کر کماؤ پتر بنے گا، یہ ہمارا سہارا بنے گا، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زندگی کے اندر یہ مشاہدہ اور یہ تجربہ آ چکا ہوگا، جس بیٹے کے لیے اپنی جان دیتے تھے، جس بیٹے کو آج اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، وہ کاروبار کرنا تو جان گیا ہے مگر اب باپ بھی اپنے بیٹے کا محتاج بنا ہوا ہے۔ بیٹا پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، باپ کو پوچھتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ بیٹی
جس کو یہ اہمیت نہیں دیتا تھا، آج اپنے باپ کے لیے وہی پیار رکھتی ہے جو شادی سے پہلے اس کو پیار تھا۔ اپنے باپ کے پاس آتی ہے تو اس کی وہی محبت، وہی الفت، لیکن بیٹا جوان ہوا، شادی ہو گئی، اپنے باپ کو باپ ہی نہیں سمجھتا میں ہی باپ ہوں بس۔ یہ بچے کی سوچ کہاں سے پیدا ہوئی؟ آپ کی وجہ سے۔ آج اگر تعلیم تربیت دونوں اچھی ہوں گی تو آپ کو یہ ہمیشہ اپنا باپ سمجھے گا، ورنہ آپ نے جہاں غلطی کی اور فرق کیا، کل کو یہ آپ کا بھی باپ بننے کی کوشش کرے گا اور آپ اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا چکے ہوں گے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا طریقہ تھا، آئیے تھوڑا سا اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اگر ان کی سیرت پر یا زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کے ساتھ تربیت اور پرورش اور محبت ہر اعتبار سے جو طریقہ اختیار کیا وہ امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب بھی ملنے کے لیے آتی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا آگے بڑھ کر استقبال کرتے اور اس کو بوسہ دیتے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اپنے ساتھ بٹھاتے کہ میری بیٹی مجھے ملنے آئی ہے۔ جب صاحب اولاد ہوئی، حضرت حسن اور حضرت حسین ملے تو ان کی اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت بے مثال ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت دیکھیے، بیٹی کے ساتھ محبت اور بیٹی کے شوہر کے ساتھ محبت۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ کا اتنا فرمانبردار یا خیال رکھنے والا نہیں ہے جتنا آپ کا داماد آپ کا خیال رکھنے والا ہو سکتا ہے، اور یہ چیزیں معاشرے کے اندر بالکل مختلف ہوتی ہیں کہ بیٹے کے مقابلے میں داماد آپ کا زیادہ خیال کرتا ہے، آپ کی زیادہ عزت کرتا ہے، آپ کا دکھ درد کا ساتھی بنتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ایک سوچ دی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو دیتا ہے اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر اللہ نے کوئی چیز دی ہے اس میں اس کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے جو انسان نہیں جانتا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، سورت آل عمران، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت عمران کی جو بیوی تھی جب وہ امید سے ہوئی تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرمانا اور یہ میں تیرے لیے وقف کر دوں گی کہ تیری عبادت کرے، مگر اللہ نے جب ان کو اولاد دی تو بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی، اور بیٹی جو پیدا ہوئی وہ کون تھی؟ حضرت مریم۔ اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، تو نے جو بیٹا مانگا تھا وہ بیٹا اگر تجھے مل جاتا وہ اس بیٹی جیسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ ہم نے جو تجھے بیٹی دی ہے، یہ بیٹی جو تجھے ملی ہے یہ بے مثال ملی ہے۔ اور وہ بے مثال کیسے کہ حضرت مریم سے اللہ نے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کے امام بخاری نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سے کامل انسان ہوئے ہیں مگر عورتوں میں دو عورتیں ہیں۔ فرمایا ایک فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی وہ کاملہ مومنہ تھی، اور دوسری آپ نے فرمایا کہ عمران کی بیوی جو مریم کے سوا اور کوئی بھی کامل نہیں ہوئی۔
اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کی جو فضیلت ہے عام انسانوں پر بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کھانوں کے اندر جو سرید کھانا ہوتا ہے وہ تمام کھانوں کا سردار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک مقام دیا ہے، جس کو وہ مقام یا کوئی نعمت دیتا ہے انسان اس کی حکمت کو نہیں جانتا، اس کی حکمت حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر ہمیں دل سے راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔